ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا المجتبى بالهدى ودين الحق رسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز مقر علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام، نقیب جلسہ، جشن غریب نواز میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وقت کافی ہو چکا ہے، لہذا آپ تمامی خواتین حضرات سے معلوم کرنا ہے کہ جتنا آپ نے حاصل کر لیا اتنا کافی ہے یا کچھ اور لینے کی تمنا ہے؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو نہیں سننا چاہتے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. مجھے آپ دوں گا، وقت بہت ہو چکا ہے، میرے پاس گھڑی نہیں ہے تو کیا ایک تو نہیں ہے نا. بہرحال آپ کی اس خیال میں خاص طور سے راشمی میں آج کا یہ تاریخ سال اجلاس جس میں ہمارا شریک ہے یقیناً بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا ہے، اور اگر ہم نے دل کے کشکول کھول لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں سے ہم نامراد نہیں جائیں گے، بامراد انشاءاللہ. تو بہرحال میں زیادہ دیر آپ کا نہیں لوں گا، تھوڑی دیر میں اپنی بات کو سمیٹ کر کے کچھ دین کی دعوت پیش کر کے رخصت ہونا ہے، اس مقصد سے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے ہدایت عطا فرمائے، پھر آپ سب کو بھی اللہ ہدایت یافتہ فرمائے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. اس سے پیشتر نور چشم مولانا سید عوض الدین معاذ اشرف اشرفی جیلانی سے سلموں سے آپ نے اسی آیت کریمہ پر مدلل مفصل خطاب سماعت کیا. میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کی برکت کو حاصل کر لوں، اسی لیے میں نے اسی آیت کریمہ کو ذکر کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دے باز آ جاؤ. اللہ رب العزت نے اس خاکدان گیتی پر ایک دو نہیں بھانت بھانت کی مخلوقات کو پیدا فرمایا. پھر حضرت انسان کی بھی تخلیق فرمائی، اور اس انسان کو بہت عزت و شرافت بھی دی، اپنی خلافت بھی دے دی. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن جب کسی کو بغیر محنت و مشقت کے ملتا ہے
تو وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی پتھر توڑتا تھا اور پھر وہ ہیرے کا کاروبار کرنے لگے، تو وہ انسان کی جو نیچے سے اٹھا ہے وہ اوپر جائے گا، ہمیشہ جھکا ہوا رہے گا۔ لیکن اب وہ ہیرے کا کاروباری اپنی دولت کو چھوڑ کے چلا جائے تو وہ ڈھیر ساری دولت جب کسی بچے کو ملتی ہے تو اس میں اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو متکبر ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چنی دیگرے نیست، انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میرے باپ نے کہاں سے شروع کیا تھا اور آج میں کہاں پہ ہوں۔ تو وہ پھر عروج کی طرف نہیں جاتا، سوال اس کا ہوتا ہے۔ حضرت انسان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عزت دی، شرافت دی، اپنی خلافت دی، تو بغیر محنت و مشقت کے جب یہ سب چیزیں مل گئیں تو یہ انسان مغرور ہو گیا، اس کا شکر ادا کرنے سے باز آنے لگا، اور نفس اور انا نے اس انسان کو خدا کی خدائی سے انکار نہیں کیا، نفس اور انا نے اس انسان کو خطا و بھول کی طرف آمادہ کر دیا۔ ایک خدا کی بندگی کرنے کے لیے آیا تھا، بھانت بھانت کے خداؤں کو پوجنے لگا، اپنی مرضی کے خدا بنا ڈالے، پتھر، پہاڑ، پانی، پروت، آسمان، چاند، ستارے، سورج، سبھی کو اپنا خدا بنا ڈالا۔ یہ اس کی انا، اس کی میں تھی۔ یہ پتھر پوجتا ہے تو میں پانی پوجوں گا، یہ پانی پوجتا ہے تو میں مٹی پوجوں گا، یہ مٹی پوجتا ہے تو میں پیڑ پوجوں گا، یہ پیڑ پوجتا ہے تو میں کتا پوجوں گا۔ ہے نا، تمہارے راشمی میں نے دیکھا ہے دنیا میں کہیں کتے کی پوجا نہیں ہوتی مگر یہاں ہوتی ہے نا۔ اب پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا یہاں پہ۔ عزیزان گرامی، تو تکبر نے انسان کو گمراہ کر دیا، بے دین کر دیا، مگر اللہ رب العزت کا بڑا احسان کرم کہ اس پروردگار نے اس انسان کی ہدایت کے لیے ہر دور میں قوموں کے لیے کسی نہ کسی کو اس نے ہادی بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، اور وہ انبیاء آئے، انہوں نے آ کر قوموں کی ہدایت کی۔ وہ لوگ کامیاب ہو گئے اگر گنتی میں 5، 6، 7، 8، 9 جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے نا۔ 6 تھے کہ 7 تھے کہ 8 تھے کہ 9 تھے، قرآن کہہ رہا ہے جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تھے کہ دقیانوس کے زمانے میں یہی تھے کہ جو نبی کے ماننے والے تھے، خوف کی بنیاد پہ گفا میں چلے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، گنتی میں بہت کم تھے لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ پوری سورہ کہف پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی والوں کے ساتھ کیسا ویوہار کرتا ہے۔ عزیزو، بہرکیف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی لیے آئے تاکہ انسان جو گمراہ ہو چکا ہے، بے دین ہو چکا ہے، مغرور و متکبر ہو چکا ہے، انا اور انانیت میں اپنی زندگی جی رہا ہے، اسے لوٹا کر اس رب کی بارگاہ میں جبین نیاز پیش کرنے کا ذوق و شوق دے دیا جائے۔ وہی کامیاب ہوئے جنہوں نے کہنے کو مان لیا، اور جنہوں نے نہیں مانا تو ان کا بھی تذکرہ قرآن میں جا بجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ذلیل خوار بھی کیا، ان کی صورتیں مست کر دی، ان کے لیے آندھی کا طوفان آیا، ان کے لیے پانی کا عذاب آیا، ان کے لیے اللہ نے 2 پہاڑوں کو
ملا کر ان کی ہستی کو مٹا ڈالا۔ اس طرح سے جا بجا قرآن میں تذکرے ملتے ہیں۔ میں آپ کی آسانی کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ قوم سمود جو عرب میں پائی جاتی تھی، یہ قوم سمود بڑی ضدی اور ہٹ درم قوم تھی اور بہت ہنر مند تھے، فنکار بھی بہت تھے، لیکن کفر و شرک کی سرحدوں پہ چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے اپنی قوم کو ہدایت فرمائی کہ دیکھو گمراہی چھوڑو، بے دینی چھوڑو، کفر و شرک چھوڑو، ایک خدا کی بندگی کرو، میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو قوم نے کہا ہم آپ کو اتنی جلدی نہیں ماننے والے، ہم نے نبیوں کے قصے سنے ہیں، جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ معجزے دکھاتا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو کچھ معجزہ دکھائیے، پھر ہم مانیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ صالح علیہ السلام نے انہیں منع کیا، خاموش رہو، جو میں کہوں وہ کرو، جس چیز سے میں منع کروں باز رہو۔ تو فطرت انسانی ہے کہ انسان کو جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو انسان ضد پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اگر نہیں مت کرو تو وہی کرے گا۔ تو قوم نے کہا کہ جب تک آپ معجزہ دکھائیں گے نہیں ہم آپ کو نبی نہیں مانیں۔ نبی نے پھر فرمایا دیکھو جو میں کہوں وہ کرو، جس چیز سے میں منع کروں باز آ جاؤ۔ یہاں ایک بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ آج ہمارے سماج میں، خاص طور سے مسلم سماج میں، وہم اور وسوسہ بہت بڑھ گیا ہے، اور ہم اسی کو بہت بڑا اللہ کا ولی سمجھتے ہیں جو ہماری خواہش کا لڈو مٹھی بند کر کے کھول کے دکھا دے، خواہش کا لڈو ہمارے سامنے پیش کرتا رہے، ہم اسی کو سب سے بڑا اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ آج میں اس عقیدے کو توڑنا چاہتا ہوں۔ ایک بات مجھے بتائیے کہ ہمارے نبی جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولیے، ہمارے نبی جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور جو نبی ہوتا ہے وہ سرتاپا معجزہ ہوتا ہے، خاموش رہیں تو معجزہ، سو جائیں تو معجزہ، اڑ جائیں تو معجزہ، بولیں تو معجزہ، چلیں تو معجزہ، حضور کی ساری زندگی معجزہ ہے۔ لیکن اس میں عظیم الشان معجزہ یہ ہے کہ جب کفار مشرکین نے نبی رحمت سے فرمایا، عرض کیا تھا یا محمد اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ بولیے میرے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے یا نہیں؟ قرآن شاہد اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ گھڑی آ گئی کہ جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مجھے بتاؤ یہ معجزہ شق القمر معلوم ہے نا آپ کو؟ میرے نبی نے کتنی بار کیا؟ زور سے بولیے، کتنی بار کیا؟ اچھا سورج کو پلٹایا میرے نبی نے کتنی بار؟ حضرت جابر کی بکری کو زندہ کیا کتنی بار؟ ان کے بچوں کو زندہ کیا کتنی بار؟ بولتے رہیے گا۔ اچھا سنیے، ابھی میں آ رہا تھا، مازمیہ نے کنکری کا واقعہ سنایا کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکری تھی، کلمہ پڑھ لیا کہ